बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YKS वॉइस के अजीज सामीन अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत हूर पर पड़ी जो बहुत गमगीन थी और ज़ारो कतार रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि मालूम करो ये हूर क्यों रो रही है। फिर मालूम हुआ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेराज की शब थी। सारा आलम बाला सुल्तान कौनैन के खैर मकदम के लिए चशम भरा था। मलाइक व मुरसलीन के झुरमट में शहाना तज़्क और एहतशाम के साथ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची। सलामी के लिए कुद्सियों के बेड़े झुक गए, अर्श का परजम सुरनगू किया गया। उम्मीदों के झुरमट से गुजरते हुए आलमे मुल्क का मायना फरमाया। अब गश्त के लिए बाग़े फिरदौस की तरफ बढ़े। मरहबा क्या कहने, हर तरफ गौर व गुमा की सफ़े अस्तादात थीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि हजूर की चश्मे अक़दस एक गमगीन और मलूल हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। फिरदौस के आलम खुशगवार में रंजो गम की परछाइयाँ देखकर हजूर को बड़ा चंबा हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि दरियाफ्त करो ये हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐसे दवाम में इसे कौन सा गम लाहक हो गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब पहुंचकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन ने जन्नत में एक कदम रंजा फरमाया है। जवाब दिया कि मालूम है, जभी तो गमगीन फरियादों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त कर लें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतज़ार में हजूर की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आंखों का आंसू आंचल में जज्ब करते हुए कहा, सुल्तान कौनैन की सरकार में अपने गम की दर्द अंगेज कहानी मैं खुद सुनाऊंगी। बारियाब होने की इजाज़त मिलते ही हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज़ किया, जलालत शाहाना के आदाब बजा लाई और अपनी सरगज़िश सुनाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया है। आठों जन्नत में मेरी तलात व ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं है और मेरे दरख्शां आरिस की जौत फिरदौस के बामो दर पर फैली हुई है। अगर बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खीरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलल्लाह, एक दिन का वाक़िया है कि अचानक मेरे दिल में ख़याल आया कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलमे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ ज़रूर मुकर्रर होगा जिसकी रफ़ाकत मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा पेश की कि इलाहिल आलमीन, तेरी नेमत व एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलवतों से सरफराज किया। अल्लाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसाए क़यामत में अपने जिस बंदे मुकर्रर के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा उसकी एक झलक मुझे भी दिखा दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ कैसा है। रहमतों का दरिया जोश पर था। मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, इस पर तेरे जोड़ की झलक नज़र आएगी। या रसूल अल्लाह, मैं अरमान व शौक़ में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी।
میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانوں سے جلووں کے شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جوں ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا خیرہ من جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں آتا، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا ہو سکے گا، جبکہ اس کی تصویر سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان کر۔ تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسمہ سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چھگلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسمہ کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن، وفاق، عیش اور نگاہ خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے کہ میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کے اس مسنت پر امتیاز پر فائز ہے کہ فرد قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بن کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شگفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے اور حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب اٹھا کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وافردگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا، قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا، رحمت و نور کی آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے، تیرے نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے، مسلمانوں کے سید و سرور بلال اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے انجمن تک بھی پہنچا دے، نبض حیات کی تپش سرد پڑنے جا رہی ہے، ایمان اور یقین کی حرکت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے، یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا ہے، دنیائے اسلام کو تیری فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی اطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا
جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھایا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر پھر چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب وہ اذان میں اشہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی تھیں اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔